الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی العباد الذین اصطفى اما بعد. رب کی معرفت میں یہ بات آئی کہ جو خالق ہے وہی اصل میں معبود ہوگا. جو کسی چیز کا خالق نہیں وہ معبود نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت کتنی اہم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس آیت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی. ہو گئی بات؟ ہمیں رب کی عبادت کرنا ہے. اب رب ہے کون وہ پہچاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور یہی قبر میں پوچھا جائے گا من ربک. اے لوگو تم عبادت کرو، صرف اپنے رب کی کرو، صرف اپنے رب کی عبادت کرو. اب رب ہے کون؟ رب نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ صرف رب ہی کیوں عبادت کا مستحق ہے؟ اس کی دلیل اللہ یہ دیتے ہیں الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. پوری کائنات میں ہر چیز، ہر انسان کو اللہ نے پیدا. اس لیے فرمایا ربکم، تمہارا رب وہ ہے، وہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، اسی نے پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں. یعنی بابا آدم کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو بھی انسان پیدا ہوا سب کو اللہ تعالی ہی نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، اس پر غور کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. یعنی جب تم اس پر غور کرو کہ تمہیں کس کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، رب کی عبادت کا. اور رب کون ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی تمام لوگوں کو پیدا کیا. تمہارا خالق تو اللہ ہے. تم جن کی عبادت کر رہے ہو انہوں نے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، وہ تمہارے خالق مالک ہی نہیں. اگر تمہیں اس کا علم ہو تو یقیناً تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، تم اپنے آپ کو شرک سے بچا لو گے. لیکن ضروری ہے یہ کہ اس پر غور کرو، اس کا علم ہو. والذین من قبل، آگے الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر صرف تم کو پیدا کر کے وہ نہیں چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہارے رب ہی نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کر کے زمین کو فرش بنایا ہے جس پر تم بیٹھتے ہو، چلتے ہو، لیٹتے ہو، کھاتے آرام کرتے ہو، بڑے بڑے سفر کرتے ہو. والسماء بناء، اور اسی نے تمہارے لیے آسمان بھی بنایا ہے. آسمان بنایا، چھت. زمین تمہارے لیے بچھونا بنایا، بستر بنایا، فرش بنایا، اور آسمان تمہارے لیے چھت بنایا. پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارا رب ہی تمہارے لیے پانی اتارتا ہے. اور پانی اتار کر کے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے کھانے پینے کے
سامان پیدا کر دو، کھانے پینے کی چیزیں پیدا کیا. سبحان اللہ، کتنی چیزیں ہو گئی. الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. ذرا دیکھو، نہایت جامع معنی آئے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت کیوں کرو رب کی؟ صرف رب ہی کی عبادت کیوں کرو؟ تمہیں پیدا کر کے سب کچھ تمہیں دیا ہے وہ تمہارے رب ہی نے دیا ہے. اس لیے فرمایا دلیل الذی خلقکم، تمہارے رب نے تم کو پیدا کیا، تم صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرو، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. کیوں؟ تمہارے رب ہی نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو رب ہی نے پیدا کیا. وَجَعَلَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنا دیا ہے، فرش بنایا ہے جس کو ہمیشہ تم استعمال کرتے ہو. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان بنایا ہے چھت کے طور پر. پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر بادل سے اس نے پانی اتارا، بارش برسایا، اور بارش برسا کے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی کے ذریعے زمین سے بہت سارے کھانے پینے کے لیے اناج اور گلے تمہارے لیے پیدا کیے، تمہارے کھانے پینے کے نظام نے کیا. جب رب ہی نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہارا مالک ہے کھانے کا پینے کا، وہی تمہارا ذمہ دار، وہی تمہارا پرورش کرنے والا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اللہ تعالی ہی تمہیں پیدا کیا. جب رب نے پیدا کیا تو تمہارا رب کے ساتھ کوئی تمہیں پیدا کرنے میں شریک نہیں تھا کہ اللہ کی کوئی مدد کر رہا ہو. جب تم بڑے ہوئے اللہ رب العالمین تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا تو اللہ رب العالمین نے اکیلے ہی زمین سے پودا اگایا، کھانے پینے کا انتظام کیا. تمہیں اولاد دیا اللہ تعالی اکیلے ہی نے تمہیں دیا. ہر کام تمہارا صرف تمہارا رب کرتا ہے، اس لیے عبادت بھی تم صرف اللہ ہی تعالی کی کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. کیوں؟ جو کچھ تمہیں ملا ہے اللہ تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا دینے میں، جو اللہ وحدہ لا شریک نے دیا ہے، تو تمہاری عبادت کا مستحق بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے. کیوں؟ تم اس بات کا یقین کرتے ہو کہ فصل اگاتا ہے تو صرف اللہ، کسی پیر فقیر غوث قطب ابدال کہ کوئی اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہیں. جب تم بیمار ہوتے ہو تو سارے ولی پیر فقیر غوث قطب درگاہ مدار والے کوئی شفا دینے کے لیے تمہارے پاس نہیں آتے، صرف اللہ وحدہ لا شریک شفا دیتا ہے. جب تمہیں پیدا کیا اکیلے، جب ہر چیز اللہ نے تنے تنہا تمہارے لیے کیا ہے، تو اقرا کا تقاضا ہے کہ تم بھی اپنی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ تمہارے معبودوں نے آج تک کچھ پیدا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ فرماتے جب تم سے پوچھا جائے کہ اے لوگوں
کس نے تم کو پیدا کیا؟ کہتے اللہ. کون تمہار رزاقکم، کون تمہیں دیتا ہے؟ اللہ. تمہاری مصیبت کون دور کرتا ہے؟ اپنے زبان سے بھی کہتے ہو کہ ہاں اللہ کے سوا تمہارے لیے کسی نے کچھ کیا نہیں، لیکن جب سجدہ ٹیکنے کی باری آتی ہے تو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرتے ہو اور شرک کرتے ہو. اسی لیے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں والخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادت. اس آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہے، ان تمام چیزوں کو جو پیدا کرنے والا ہے، وہی اصل میں عبادت، صرف وہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے. غور کرو، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. مثال کے طور پر سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه نحن الخالقون. ذرا بتاؤ، اللہ سوال کرتے میرے بندو بتاؤ، جس مادے سے تم پیدا ہوئے اس مادے کو ہم نے پیدا کیا ایک کسی اور چیز نے پیدا کیا ہے؟ دوسرا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اللہ سوال کرتے ہیں میرے شرک کرنے والے بندو بتاؤ، جو اناج غلہ تم کھاتے ہو، جو فصل اگاتے ہو، انتم تزرعونہ، تم نے یا تمہارے ولیوں نے اس کو بنایا ہے، ام نحن الزارعون، یا ہم اس فصل کو تیار کرنے والے. دیکھا اللہ فرما رہے فصل تیار کرنے میں تم کھاتے ہو، میرے علاوہ کوئی تمہارا دوست احباب پیر فقیر ولی غوث قطب انسان جنات فرشتہ کوئی نہیں شامل تھا. اللہ کی اس بات پر یقین ہونا چاہیے. آگے افرأیتم الماء الذی تشربون، میرے بندو ذرا بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو، کیا وہ پانی آسمان سے، بادلوں سے، زمین سے میں نکالتا ہوں کہ میرے علاوہ اور کوئی تمہیں نکال کر کے دیتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ صرف اللہ رب العالمین اس کا. ام نحن المنزلون، بارش برسانے والا صرف میں ہوں. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم تزرعونہ، کھول کر کے تو انتم انزلتموہ، بادل سے تم اتارتے ہو، تمہارے پیر فقیر غوث و قطب اتارتے ہیں. ام نحن المنزلون، یا صرف ہم اتارنے والے ہیں. افرأیتم النار التی تورون، ذرا وہ لکڑی جو تم آگ میں، جس سے آگ جلاتے ہو، اللہ اکبر، وہ لکڑی، وہ درخت جس کی لکڑی سے تم آگ جلاتے ہو، ذرا بتاؤ اس درخت اور لکڑی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا تمہارے کسی پیر اور ولی نے، کسی درگاہ اور مزار والوں نے؟ ام نحن المنشئون، یا میں نے اس کو پیدا کیا ہے. آخر بات یہی آئے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا. اسی لیے اس بات کا علم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رب کی عبادت کرو جس رب نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مہیا کیا ہے. رب کے معنی پرورش کرنے والے، تمہارے دکھ تمہارے درد میں کام آنے والا، بھوکے ہو تو کھلانے والا، پیاسے ہو تو پیاس پانی کا انتظام کرنے والا، اللہ اکبر، بیمار ہو تو شفا دینے والا. یہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے کرتا ہے وہی تمہارا رب ہے،
اور جو رب ہے وہی تمہارا معبود بھی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو مل کر توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔